یہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی، جس کو روایت تمام مومنوں کی ماں ام المومنین زوجہ رسول صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج کے دن، یہ جو قربانی کا دن ہے 10 ذی الحج، آج کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ خون بہایا جائے، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اور جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں کے ساتھ اس جانور کو لایا جائے گا، اور قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پر آتا ہے وہ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے آقا علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو قربانی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہے، دیگر معاملات کے اندر بڑی پریشانی ہے، تو یک مشت جو ہے وہ اتنی بھاری رقم جو ہے وہ قربانی کے نام پر خرچ کرنا یہ ذرا دشوار سا لگتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہمارے جو روپے، پیسے، رقم دیگر اموال اور دیگر چیزوں میں صرف ہوتے ہیں، لیکن آج کے دن کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے۔ تو لہٰذا اسی عمل کو ہم سب اپنانے کی کوشش کریں۔ جنہوں نے قربانی کے جانور لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور جو نہیں لے پائے تو بھی آج کا دن بھی ہے، کل بھی ہے اور تیسرا دن بھی ہے، کوشش کریں اللہ کی راہ میں یہ قربانی کے جانور کو ذبح کریں سنت ابراہیمی کو۔ اور قربانی ایک ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی یہ مبارک سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج کے دن کیا کیا تھا؟ مینا میں اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ وہاں پر لے جا کر انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تعمیل ربی، اللہ کے حکم کی تکمیل، ایسے انداز کے اندر پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مینا میں اپنے بیٹے کو لے گئے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم قربانی اللہ کی راہ میں کر رہے تھے تو بتائیں کتنے کیمرے وہاں پر لگے ہوئے تھے، کتنے میڈیا والے لوگ تھے وہاں پر، کتنے اخباری رپورٹر وہاں پر تھے، کتنے لوگوں کا ہجوم تھا کہ بھی لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں۔ اور بھائی تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے مقام پر گئے تھے، اور وہاں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرے نہیں تھے، کوئی میڈیا والے لوگ نہیں تھے، کوئی اخباری رپورٹر نہیں تھے۔ تو پھر آج بچے کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو نیکی فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اللہ پھر اس نیکی کا اجر اور بدلہ اس انداز میں عطا فرماتا ہے کہ اس کا چرچا لوگوں کے درمیان کر دیتا ہے۔ اپنی مخلوق کے درمیان اللہ اپنے اس برگزیدہ بندے کا ذکر کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں آج روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والے جتنے بھی لوگ بستے ہیں، مسلمان ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن کتنا عظیم ہے، اور وہ قربانی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس قربانی کے ساتھ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا جائے۔ تو پتہ چلا ہم بھی کوئی بھی نیک کام کریں اس کے لیے ہمیں کیمروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، ہمیں میڈیا کا محتاج نہیں ہونا چاہیے،
بھی لوگ دیکھیں پھر نیک کام کریں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو دیکھ کر نیک کام نہ کرو. وقتی طور واہ ضرور ہو جائے گی, لوگوں میں وقتی طور پر شہرت ضرور مل جائے گی, لیکن ایک وقت آئے گا لوگ بھول جائیں گے. لیکن جو کام فقط صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, جو نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے, پھر اس کا اجر یہ ہوتا ہے. آج دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے دنیا میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جو عظیم قربانیاں پیش کی اور جن آزمائش سے وہ گزرے ہیں, دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا. آپ آگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. کلمہ حق بلند کرتے رہے ہیں, حق سے پیچھے نہیں ہٹے. نمرودی قوتوں کے سامنے بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے, کلمہ حق کو بلند کیا ہے. آپ کو نمرودیوں نے آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا, ہجرت کی, اپنے بیوی بچوں کو غیر آباد بیابان میں چھوڑ آئے جہاں زندگی گزارنے کے بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے غیر آباد جگہ میں جہاں زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں تھے وہاں پر چھوڑ آئے. یہاں تک کہ جب آپ کا لخت جگر جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ گئے, بڑے ہو گئے, پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مینا کے مقام پر لٹا کر اوپر چھری بھی رکھ دیتے ہیں. جب ان تمام مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں تو اللہ اپنے پیارے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پھر انعام کیا عطا فرماتا ہے. سب سے بڑا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ملت ابراہیم کو اس کی اتباع کریں. یہ وہ ملت ابراہیمی ہے جو ہر باطل سے الگ ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. ہر دور میں ہر قوت کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا ہے. سنت ابراہیمی فقط اور فقط اللہ کی راہ میں صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے, سنت ابراہیمی یہ بھی ہے ہر باطل قوت کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا جائے اور للکارا جائے. ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا, اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں, جن کی خاطر اللہ نے کل بزم کائنات کو سجایا ہے. وہ نبی علیہ السلام جن کی خاطر اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے, بزم کائنات کو سجایا ہے, جس نبی علیہ السلام کی خاطر رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا ہے. یہ انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہاں پر ایک بہت قابل غور بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں. اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 اسلام, نمبر 3 احسان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو دل سے تسلیم کر لینا اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ رسول پر ایمان لانا, دل سے تسلیم کر لینا. اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے نبی آخر الزمان آخری نبی ہے. نماز ہے, اس پر
اس بات پر یقین کر لینا یہ اللہ کی طرف سے عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں یقین کرنا یہ ایمان ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ عمل کو بھی مان لیا کہ نماز ہے، اس کا ادا کرنا، اس کا پڑھنا. زکوٰۃ کو ماننا ایمان ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام ہے. حج کو ماننا، اس پر یقین رکھنا ایمان ہے، حج ادا کرنا اسلام ہے. زکوٰۃ کو مان لینا ایمان ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا اسلام ہے. قربانی مان لینا ایمان ہے، اللہ کی راہ میں مخصوص ایام کے اندر مخصوص جانور کو ذبح کرنا یہ اسلام ہے. بھئی ایمان اور اسلام تو ہو گیا. اخلاص کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تمام عبادات کو بندہ صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے. اسے احسان